باب من قعد، باب جو بیٹھ گیا، حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں مجلس ختم ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی مجلس کے آخر میں جا بیٹھا ہے، ومن رآ فرجتن، اور جس شخص نے دیکھی کوئی کھلی جگہ، فی الحلقۃ، حلقے میں، فجلس فیہا، اور وہ اس میں آ کے بیٹھ گیا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی علم کی مجلس، اب یہ کلاس روم کی بات ہو رہی ہے کہ کلاس روم میں مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں. ایک شخص بالکل آخر میں پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے، دوسرا پیچھے نہیں بیٹھتا، وہ دیکھتا ہے کہ آگے وہ جگہ خالی ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کہیں بھی کیا بیٹھا جا سکتا ہے، یا کوئی اس میں اور چیز بھی سامنے آتی ہے؟ اس پہ حدیث آ رہی ہے. اب کہاں بیٹھنا چاہیے؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابی طلحة ان ابا مرۃ مولا عقیل ابن ابی طالب، ابو مرہ جو عقیل بن ابی طالب کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، اخبرہ، انہوں نے خبر دی اس کو، ان ابی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی کے بارے میں، یا ان کے ذریعے سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بینما ہوا جالس فی المسجد، اس اسنا میں یا اس دوران کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معہ، اور لوگ آپ کے آس پاس تھے، آپ کے ساتھ تھے، اس جب اقبلا آئے، ثلاثۃ نفر، تین لوگ، یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تین لوگ آئے، فاقبلا، تو آگے بڑھ گئے، اثنان، دو لوگ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ لیٹ آئے، بعد میں آئے، اور کتنے تھے وہ؟ تین میں سے دو نے کیا کیا؟ آپ کے پاس آ گئے. وذهب واحد، اور ایک چلا گیا، نہیں بیٹھا اس میں. قال، ابو واقد نے کہا، فوقفا، وہ دونوں ٹھہر گئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی پاس آ کے ٹھہر گئے. فاما احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک جو تھا، فرآ فرجتن، اس نے دیکھی ایک کھلی جگہ یا ایک گیپ، فی الحلقۃ، اس مجلس میں، حلقہ میں، کیونکہ وہ سرکل میں بیٹھتے تھے آپ کے ارد گرد. فجلس فیہا، تو وہ اس میں بیٹھ گیا آ کے. یعنی یوں ہوتا ہے کہ جیسے مجلس لگی ہوئی ہے، تین لوگ آ رہے ہیں باہر سے، دو تو آپ کے پاس آ کے تو جائزہ لیتے ہیں مجلس کا، ایک پیچھے واپس چلا جاتا ہے گھر. تب یہ جو دو بچے ہیں، ایک ان میں سے ادھر ادھر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ فلان جگہ خالی ہے، وہ اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا ان دونوں میں سے، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، تو وہ سب سے پیچھے جا بیٹھتا ہے. جلسا، بیٹھا، خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی صحابہ کے پیچھے بیٹھ گئے. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور جو تیسرا تھا، فَأَدْبَرَ، تو پیٹھ پھیر گیا، چلا گیا، ذاہباً، جاتے ہوئے، یعنی واپس چلا گیا، گھر چلا گیا یا کہیں اور، یعنی اس مجلس میں نہ بیٹھا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، یعنی جو تعلیم دے رہے تھے آپ نے اس کو نہیں روکا، آپ تعلیم دیتے رہے. جب فارغ ہوئے اپنی اصل بات سے، قالا، تو فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں خبر نہ دوں تم کو، بتاؤں نہ تم کو، ان النفر الثلاثۃ، ان تینوں لوگوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے. اما احدہم، تو ان میں سے ایک کا جہاں تک تعلق ہے، فآوى الی اللہ، تو اس نے پناہ لی طرف اللہ کے. مجلس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پناہ اللہ کی لی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ علم انسان کسی صحرا میں بھی بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے گرم بستر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کتابوں سے بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ علم جو کسی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اس مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. انسان صرف انفارمیشن نہیں لیتا وہاں سے، بلکہ وہ فرشتے جو اس پہ سایہ کرتے ہیں، اس رحمت کے نیچے وہ تسکین اور وہ خاص طمانینت جو ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے. یعنی مل جل کر، اکٹھے بیٹھ کر، ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ایک دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ وہ برکت بھی نصیب ہوتی. لہٰذا وہ مجلس کسی انسان کی خاطر نہیں ہوتی، جیسے آپ لوگ میرے لیے نہیں آتے یا میں آپ کے لیے نہیں آتی، ہم سب اپنے رب کے لیے آتے اور رب کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی رضا میں آتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں آتا ہے اور بیچ میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ اس رحمت اور برکت کا ایک بڑا حصہ پاتا ہے. اسی کے بارے میں فرمایا، فآویٰ الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف پناہ لی، فآواہ اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پناہ دے دی، اس کو اپنا سایہ نصیب کیا، یعنی اسے وہ برکت اور رحمت کا حصہ دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ دوسرا، فَاسْتَحْيَا، وہ شرما گیا، یعنی پیچھے ہی بیٹھ گیا، کنارے پہ ہی بیٹھ گیا. فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ،
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا. یعنی ایک کو تو پناہ دی، اس نے شرم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تعویل مختلف کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس بات سے جھجک گیا کہ میں کیا سب کو ڈسٹرب کروں گا، یا میں کہاں جا کے بیٹھوں گا، یا اسے ایک جھجک ہوئی اس رحمت میں آنے کی، لہٰذا اس رحمت کو پاتے ہوئے بھی اس کو جھجک ہی ملی، یعنی وہ پوری طرح اس رحمت کے نیچے نہ آیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا، یعنی اس کو عذاب نہیں دیا، اس پر رحم ہی کیا. اما الآخر جو وہ تیسرا تھا، فأعرض، وہ منہ موڑ گیا، فأعرض اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. یعنی ایسی مجلسوں کو دیکھ کر وہاں سے منہ موڑ جانا، ان کو چھوڑ دینا، اور اس لیے چھوڑ دینا کہ ہمارے مقام اور مرتبے یا ہماری پسند کے مطابق جگہ ہمیں نہیں ملی، لہٰذا ہم یہ نہیں سیکھ سکتے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتے. آگے آئے گی حدیث کے قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا، وہ بالکل نظر آتا ہے، ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ تو کوئی چیز ہی نہیں رہی، اس میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں علم کے لیے جد و جہد، شوق اور کوشش اور محنت اور ولولہ تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آتا ہم کو. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کوشش ہوتی بھی ہے تو عموماً لوگ اس سے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے اور تکلیفیں جو ہیں وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. یہ سفر بہت لمبا ہے، یا وقت بہت لمبا ہے، یا سردی بہت ہے، یا سختی بہت ہے، یا بے شمار. تو ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ لیں گے، ہم گھر میں پڑھ لیں گے، ہم کیسٹ سے پڑھ لیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں. وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ، وہ پڑھ لیں گے، یہ نہیں وہ محروم رہ جائیں گے. ظاہر ہے کہ جس کو شوق ہوگا، جو محنت کرے گا، وہ کہیں بھی پڑھ لے گا. لیکن ان مجلسوں کی جو برکت اور رحمت اور جو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور وعدے ہیں، ان کو نہ پا سکے گا. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے جمع ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنا جو ہے وہ باعث رحمت ہے. مل بیٹھ کے پڑھنا جو